الحمد لله الواحد الأحد الحكيم الصمد الذي كان من عز صفاته أنه لم يلد ولم يولد وعرفنا بوحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اللهم صل على محمد محمد. علماء کرام اور سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو اس مجلس کی قبولیت کی خاطر اور اسپانسرز اور بانیان، اس مجلس کے بانیان اور اسپانسرز ہیں، ان کے لیے خیر و برکت اور صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ اللهم صل على محمد محمد. ان ایام میں جب ہم ان مجالس میں آتے ہیں، فرش رضا پہ حاضر ہوتے ہیں، تو بہت سارے مومنین اور مومنات اپنی حاجات بھی لے کے آتے ہیں، بڑی سفرنگز ہیں، بڑی مشکلات ہیں، لوگ بہت ساری پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، اور جب آتے ہیں معصومین کی بارگاہ میں تو ایک امید یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ موقع ملے گا اور ہم دعا کریں گے اور ہماری یہ مشکلات برطرف ہوں گی۔ تمام مومنین و مومنات جو حاضر ہوئے ہیں اور جو بھی وہ دعائیں لے کے آئے ہیں، حاجات لے کے آئے ہیں، منتیں لے کے آئے ہیں، مرادیں لے کے آئے ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے ایک صلوات بآواز بلند۔
سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ ایک مومنہ نگہت جبین بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کی جائے۔ تو تمام مریض مومنین و مومنات اور بالخصوص نگہت جبین صاحبہ کی صحت کاملہ و عاجلہ کے لیے بھی ایک صلوات بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اختری بیگم بنت احمد حسین کے ایصال ثواب کے لیے ایک فاتحہ کے لیے کہا گیا ہے، تو جملہ مرحوم مومنین و مومنات آپ اپنے مرحوم مومنین و مومنات اور ان مرحومہ کی خاطر ایک سورہ فاتحہ مسبوقتاً بالصلوات۔ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ ابراہیم اور اس کی آیت نمبر 5 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد قدرت یہ ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، کہ بلا شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجا۔ ہم نے موسیٰ کو ارسال کیا، بھیجا، مبعوث کیا بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیاں دے کے۔ اور پھر خدا نے یہ بات ہم پہ نہیں چھوڑی کہ ہم فگر آؤٹ کریں کہ خدا نے موسیٰ کو کیوں بھیجا تھا اور موسیٰ کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا۔ خدا نے آیت کے اس اگلے حصے میں اس کو خود بیان کر دیا، یہ کہہ کے کہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ موسیٰ جائیے اور اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے آئیے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کا ہدف بعثت، انبیاء کے مبعوث ہونے کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکالیں اور نور اور اجالے کی طرف لے کے۔ قرآن مجید میں لفظ ظلمات بہت استعمال ہوا ہے اور لفظ نور بھی بہت استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو کبھی لے کے بیٹھ جائیے اور سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ الناس تک مطالعہ فرمائیے تو آپ دیکھیں گے کہ لفظ ظلمات اور لفظ نور قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے۔ اور ظلمات اصل میں استعارہ ہے جہالت کے لیے، ظلمات استعارہ ہے قرآنی گمراہی کے لیے، ظلمات استعارہ ہے بدحالی اور زبوں حالی کے لیے، ظلمات استعارہ ہے پستی کے لیے۔ تو قرآن مجید جب کہتا ہے کہ اس نے موسیٰ کو بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکالیں، یعنی اپنی قوم کو جہالت کی تاریکی سے نکالیں، اپنی قوم کو گمراہی کی تاریکی سے نکالیں، اپنی قوم کو وہ جو
جن انتشار اور اختلافات کا شکار ہو گئی تھی وہ قوم، بنی اسرائیل ان اختلافات سے نکالے۔ یہ اختلافات ظلمات ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کو تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں پڑتا، جب قوم بٹ جاتی ہے اور اختلاف ہونے لگتا ہے تو بڑے بڑوں کو کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ دائیں جائیں یا بائیں جائیں۔ جب ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے، ایموشنل آرگیومنٹ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر بڑے بڑے جو ہیں ان کو راستہ نہیں سجھائی دیتا اور وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور کنفیوژن کا نام ظلمات ہے۔ کنفیوژن کا نام ظلمات ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ قرآن کا استعارہ ہے۔ موسیٰ کو بھیجا تاکہ اپنی قوم کو ان ظلمات سے، کنفیوژن سے، وہ جو قوم بٹ گئی تھی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں، وہ جو لا یعنی بحثوں میں الجھی ہوئی تھی، جہالت کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گئی تھی، اور اس نے اپنے پاس سے اپنے لیے بہت ساری رسمیں گھڑ لی تھیں، اس کے اپنے تہوار بن گئے تھے، اس کے اپنے حلال و حرام بن گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ پہ اگر آپ کی نظر ہو تو بنی اسرائیل کو بڑا شوق تھا چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا اور چیزوں کے بائیکاٹ کر دینے کا۔ اللہ کے حلال کو خود حرام کر لیتے تھے اور اللہ کے حرام کو خود اپنے اوپر حلال کر لیتے تھے۔ جب قومیں جہالت میں پڑتی ہیں اور اختلافات کا شکار ہوتی ہیں اور انبیاء سے اور ان کے اوصیاء سے فاصلہ اختیار کرتی ہیں، تو پھر ان کے حلال بھی اپنے ہوتے ہیں، ان کے حرام بھی اپنے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بابا جی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عجیب طبیعت بشر ہے، عجب طبیعت بشر ہے کہ جس چیز کو خدا نے اس پہ حرام نہیں کیا ہوتا اس کو حرام کرنے میں بڑا مزہ ہے اپنے اوپر، اور جس چیز کو خدا نے حلال کیا ہوتا ہے اس کو حرام کرنے میں وہ بڑا لطف ہے۔ یعنی شریعت سازی میں کوئی خاص لطف ہے۔ اپنے حلال اور اپنے حرام، جو چیز اللہ نے واجب نہیں کی وہ لوگ مزے سے اپنے لیے خود واجب کر لیتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، آؤٹ آف وے جا کے عمل کرتے ہیں۔ یہ جو ہماری شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، یہ ہماری منگنیاں اور مائیاں، اور یہ ہمارے مہینے مہینے دو مہینے کے شادی بیاہ، اگر خدا نے کہا ہوتا کہ اتنے دن دعوت ہوگی، اتنے لوگ آئیں گے، ایسا مینیو ہوگا، اتنا سونا، اتنی چاندی اور اتنی پارٹیز اور اتنا میوزک اور اتنا گانا بجانا سب کچھ ہوگا، تو کوئی شادی کے لیے تیار نہ ہوتا کہ اللہ میاں ہم شادی کیسے کریں، یہ شادی ہو سکتی ہے ہم سے؟ یہ تو اتنے خرچے، اس میں اتنا ٹائم اور اتنے لوگ انوالو، سیدھی ہمیں اجازت دے کہ ہم لڑکی لڑکے کا نکاح پڑھے اور ان کو ان کے گھر روانہ کریں۔ یہ شادی کو اتنا پیچیدہ کیوں کر دیا اللہ میاں تو نے؟ تو اگر یہ شادی اس طرح کی ہوتی اور شریعت نے کہا ہوتا کہ اس کے لیے 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ تمہیں یہ سب رسمیں کرنی ہیں اور اتنا بجٹ خرچ کرنا ہے، تو بہت سارے لوگ جیسے زندگی بھر حج پہ نہیں جاتے وہ بچوں کی شادیاں بھی نہ کرتے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے وہ کہتے کہ یہ کوئی شادی، شریعت کی یہ پابندیاں اور یہ باریکیاں اور اتنے خرچے یہ ہم سے نہیں ہونے۔ اور جو چیز شریعت نے حرام کی ہوتی ہے وہ لوگ خود اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، اس کے حرام کرنے میں بڑا مزہ ہے۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے آیت اللہ حسن زادے آمولی
ایران میں اس وقت بھی غالباً سب سے سینئر عالم اسکالرشپ کے لحاظ سے وہی آغا حسن زادہ آمولی. وہ اپنے طلبہ سے تفریح طبع کرتے ہوئے یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہوتا نا کہ ہر روز جب کام کاج کر کے گھر آؤ تو کھانا کھانے کے بعد تمہیں ایک بوتل نکالنی ہوگی اور اس میں سے 1-2 گلاس جو ہے نا اس کے ذرا آپ کو پینے ہوں گے. یہی چیز میں جس کا نام ممبر سے لینا نہیں چاہتا. تو کہتے ہیں کہ ہم مولویوں بیچاروں کے علاوہ اس کو کوئی منہ بھی نہ لگاتا. ہم ہی بیچارے ہوتے کہ جو اس کو زہر مار کرتے اور کوئی آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا, اس کو منہ نہیں لگاتا کہ یہ بھی کوئی پینے کی چیز ہے. وہاں رکھی ہے اور بو یہاں آ رہی. تو اگر یہ پینا واجب ہوتی تو سوائے ہم بیچارے پگڑی والوں کے اور ابا والوں کے اور مسجد والوں کے کوئی اس کو منہ نہ لگاتا. لیکن چونکہ یہ حرام کر دی ہے اللہ نے تو شیطان نے ٹھیکہ اٹھا لیا کہ اب میں اس کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ لوگ قسمیں توڑ توڑ کے آئیں گے اور اس کو پئیں گے. چاہے ان کا گھر برباد ہو, ان کی صحت برباد ہو, ان کو جتنے بھی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑے وہ کریں گے مگر پئیں گے ضرور. تو بہرحال یہ جو قرآن مجید نے لفظ ظلمات اختیار کیا ہے, یہ ظلمات میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے موسیٰ کو بھیجا کہ اپنی قوم کو ان تاریکیوں سے, یہ جو انہوں نے اپنی شریعت خود گھڑ لی تھی, اپنے حلال و حرام خود بنا لیے تھے, اپنے آداب و رسوم خود بنا لیے تھے, اپنے تہوار خود بنا لیے تھے, اور اختلاف کر کر کے ایک دوسرے کا جو انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا, اس کے نتیجے میں یہ قوم جاہل بھی ہو گئی تھی اور پیچھے بھی رہ گئی تھی. تو کہا کہ جاؤ اور اس قوم کو ان تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لاؤ. نور کیا ہے؟ نور علم اور ایمان کا نام ہے. نور نام ہے آگہی کا, ایجوکیشن کا. نور نام ہے اویئرنیس کا. نور نام ہے صحیح راستے پہ آ جانے کا, صحیح راستے کا, صراط مستقیم کا, ہدایت کا. ہدایت کو نور کہا گیا ہے, اطاعت کو نور کہا گیا ہے کہ اس گمراہی سے نکال کے ان کو اطاعت پروردگار کی طرف لاؤ, ان نافرمانوں کو اطاعت پروردگار کی طرف. یہ مقصد جو ہے صرف حضرت موسیٰ کا نہیں تھا. قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے, سارے انبیاء کا مقصد یہی تھا کہ اپنی قوموں کو ظلمات سے نکالیں اور نور کی طرف. میں نے آپ کو تھکا دیا تمہیدی مرحلے میں یہ چند جملے کہہ کے, اور یہ باتیں ذرا ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو عام طور پہ لوگ اسی طرح سے سنتے ہیں جیسے ماشاءاللہ آپ نے سماعت فرمایا ہے. لیکن ہم اس مرحلے سے نکل آئے ہیں. اب آگے کی بات یہ ہے کہ خدا نے بتایا کہ جب ہم نے موسیٰ کو بھیجا اس مشن پہ اور ان کو آیات دے کے بھیجا, یعنی نشانیاں دے کے بھیجا, معجزے دے کے بھیجا, ید بیضا دے کے بھیجا, اور ان کو وہ عصا دے کے بھیجا, اور طرح طرح کے ان کو معجزے اور آیات دے کے بھیجا. ساتھ میں ہم نے موسیٰ سے یہ کہا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, کہ اپنی قوم کو ایام اللہ کی یاد دلاؤ. ذکرہ یذکرو عربی میں کہتے ہیں یاد دلانے کو. یاد دلاؤ اپنی قوم. کس چیز کی یاد دلاؤ؟ بے ایام اللہ, اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ, الہی دنوں کی, خدائی دنوں کی یاد دلاؤ.
کیوں؟ الہی دنوں کی یاد دلاؤ. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. اس لیے کہ ان ایام الہی اور ان خدائی دنوں کے اندر نشانیاں ہیں، عبرت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ. یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں. آپ گھبرائیے گا نہیں، یہ تمہیدی مرحلہ ہے لیکن آپ کو لطف آئے گا. انشاءاللہ. اپنی قوم کو ایام اللہ کی یاد دلاؤ، اور اس لیے یاد دلاؤ کہ ایام اللہ میں، ان خدائی دنوں میں، ان ایام اللہ میں آیات ہیں. آیات سے مراد نشانیاں ہیں، عبرت کی باتیں، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، لیسنز ہیں، درس ہیں، سبق ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ یہ 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ انبیاء کا پیغام، انبیاء تو پیغام تو ہر کسی کو دیتے تھے، لیکن اس کو ریسیو کون کرتا تھا؟ انبیاء کا پیغام بینیفیشری جو ہے وہ کس کے لیے ہوتا تھا؟ کس کو اس کا فائدہ پہنچتا تھا؟ اللہ نے یہاں پہ ان دونوں کا ذکر کیا ہے، لکل صبار شکور، کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں. ماشاءاللہ. یعنی دوسرے لفظوں میں میں یہ کہہ دوں کہ انبیاء کی تبلیغ کا فائدہ صرف اٹھاتے ہیں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے. ماشاءاللہ. اگر کوئی صابر نہیں ہے اور کوئی شاکر نہیں ہے، اگر کوئی صبر نہیں کرتا اور شکر نہیں کرتا، تو جتنا مرضی انبیاء کے پاس بیٹھا رہے، جتنا مرضی ان کی صحبت میں شریک رہے، جتنا مرضی ان کی تقریریں اور ان کی نصیحتیں سنتا رہے، اس کو فائدہ کوئی نہیں ہونے والا. فائدے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان صبر بھی کرتا ہو اور شکر بھی کرتا ہو. یہ دو بڑے اہم اوصاف ہیں عزیزان گرامی جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. اگر ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، اگر قرآن کو سمجھنا ہے، اگر پیغام انبیاء کو سیکھنا ہے، پیغام ائمہ کو سیکھنا ہے، اگر انبیاء کے اس مشن سے فائدہ اٹھانا ہے، تو ہمیں صبر بھی کرنا ہوگا اور ہمیں شکر بھی کرنا ہوگا. ایک صلوات پڑھیے بابا. اور یہ بات تو کہے بغیر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں بھی جتنے جھگڑے ہیں وہ صرف اسی بنیاد پہ ہیں کہ نہ صبر ہے اور نہ شکر ہے. اور ہمارے کام پہ بھی جتنے جھگڑے ہیں اسی بنیاد پہ ہیں. اور مسجد اور امام باڑے میں بھی جتنے جھگڑے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یا لوگوں میں صبر نہیں ہے اور یا لوگوں میں اپریسیشن نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھیے بابا سے. ہر کسی کو جو ہے وہ انسٹنٹ وہ نتیجہ چاہیے ہوتا ہے. کن فیکون، جیسے ہی ہم ڈیمانڈ کریں، جیسے ہی ہم مطالبہ کریں، فوراً چیز جو ہے وہ اعلیٰ دین کے چراغ سے حاضر کر دی جائے. گھر میں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کنٹرول میاں کا ہے یا بیوی کا ہے، جس کا بھی ہے، لیکن بہرحال جو ڈومینیٹ کرتا ہے، جو ڈکٹیٹ کرتا ہے، اس میں صبر کی کمی ہوتی. اگر ان کو کوئی چیز چاہیے تو آج چاہیے اور ابھی چاہیے. اگر ان کو کھانا چاہیے، چائے چاہیے، کپڑے صاف چاہیے، کپڑوں پہ استری چاہیے، یا کوئی اور چیز چاہیے، تو اس میں اب چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ چاہیے تو یہ ابھی چاہیے. آپ کہیے کہ تھوڑی دیر میں ابھی آیا ہوں یا ابھی آئی ہوں، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. کل کو یہ نہ کہنا کہ میں کسی کی فیور کر رہا ہوں. اگر کوئی میاں بیچارہ یہ کہہ دے کہ میں تھکا ہوا ابھی آیا ہوں، تھوڑی دیر ذرا کمر سیدھی کر لوں اور پھر جو ہے میں یہ کام کر دیتا ہوں، تو یہ گوارا نہیں ہے. اور اگر وہ بیچاری کہہ دے کہ میں بھی کام سے آئی ہوں اور تھکی ہوئی ہوں، تھوڑی دیر میں لیٹ لوں اور پھر اٹھ کے آپ کو چائے بنا دیتی ہوں، تو گویا کہ آپ کو اندازہ ہی ہے کہ پھر صورتحال کیا ہوتی.
اور اسی طرح سے اگر کوئی اور پروگرام بن جائے باہر جانے کا، آؤٹنگ کا، کسی پارٹی میں جانے کا، گھومنے پھرنے پہ جانے کا، ایک کا خیال ہے، ایک کا پروگرام ہے اور دوسرے کا نہیں ہے، تو صرف صبر کے نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تلخی پیدا ہوتی ہے، گھر کے اندر کتنا فساد پیدا ہوتا ہے، کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں صرف صبر کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ شکر کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ ہم لوگ عادت نہیں ہے اپریشیٹ کرنے کی، ہم چیزوں کو جو ہے وہ ایز گرانٹڈ لیتے ہیں اور اپریشیٹ نہیں کرتے، شکریہ نہیں ادا کرتے۔ نہ ہمیں یہ عادت گھر میں ہے، نہ ہمیں یہ عادت باہر ہے، جس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے۔ تو بہرحال چونکہ یہ دو لفظ قرآن مجید کے یہاں آئے تھے تو میں نے کہا میں ان کی وضاحت کر دوں کہ انبیاء کا پیغام، انبیاء کا میسج، اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے کہ جو صبار ہوں گے اور جو شکور ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ اب آئیے اصل بات کی طرف کہ موسیٰ سے کہا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو جا کے اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے دنوں سے مراد کیا ہے؟ انشاءاللہ۔ ایام اللہ سے مراد کیا ہے کہ جن کی یاد دلائی جائے؟ ایام جمع ہے یوم کی، یوم کہتے ہیں دن کو، یوم دن کو کہتے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے جیسے ہم مناتے ہیں یوم علی، یوم حسین، یوم پاکستان مناتے تھے بیک ہوم، یہاں پہ یوم پیدر، یوم مادر، فادر ڈے، مدر ڈے، ہاں جی، تو یہ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، دن کی جمع ہے، یوم کی جمع ہے ایام، ایام اللہ، اللہ کے دن۔ کیا کوئی دن ایسا ہے کہ جو اللہ کا نہ ہو؟ انشاءاللہ۔ کیا کوئی تقسیم ہے کہ کیلنڈر کے اندر یہ دن اللہ کے ہیں اور یہ دن کسی اور کے ہیں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان کے درمیان وہ اللہ کا ہے، انشاءاللہ۔ ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، ہر چیز اسی سے منسوب ہے، ہر چیز اسی سے معنون ہے۔ تو یہ ایام اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دن، خدائی دن۔ بات کو لمبا نہ کروں، مختصر یہ ہے کہ عزیزان گرامی یہ بھی ایک کنایہ اور استعارہ ہے۔ قرآن مجید میں ایام اللہ ایک استعارہ ہے ہسٹری کے لیے، تاریخ کے لیے۔ ایام اللہ سے مراد ان کی تاریخ ہے، اور ان کی تاریخ میں جو لطف اور جو کرم اور جو عنایت اور جو مدد اللہ کی طرف سے اس قوم کی ہوئی تھی اس کو یاد کرو۔ انشاءاللہ۔ یعنی اگر آپ کسی قوم کو تاریکی سے نکالنا چاہتے ہیں، اگر کوئی قوم سو گئی ہو اس کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی قوم کھو گئی ہو اور اس کو آپ راہ راست پہ لانا چاہیں تو آپ کو اس کا ماضی یاد دلانا پڑے گا، انشاءاللہ۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ قوم کہاں تھی، کیسی تھی، یہ قوم تاریخ میں اس کا ماضی کیا تھا اور اب کہاں پہ آ گئی ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس کو اس کا ماضی یاد دلائیں گے پھر حال کے حوالے سے ذمہ داری کا احساس اس میں خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ ماضی کا تذکرہ فضول نہیں ہے، ماضی کا تذکرہ اللہ نے نبی پہ واجب کیا ہے کہ اپنی قوم کو اس کا ماضی یاد دلاؤ۔ یہ آج جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ 1400 سال پرانا واقعہ کربلا کا لے کے تم ہر سال بیٹھ جاتے ہو اور لوگوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہو، یہ تاریخ کا تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ ہے اور کربلا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ حضرت موسیٰ
موسیٰ کا بتایا ہوا کام کر رہے ہیں. یہ سنت موسیٰ ہے, یہ سنت انبیاء ہے کہ وہ اپنی قوم کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی قوم کے ماضی کو یاد کرتے ہیں اور بتاتے ہیں, اس کے ماضی کو سامنے پیش کرتے ہیں, جس سے اس قوم کو اپنا مستقبل نظر آتا ہے. ماضی کی یاد دلانا, ماضی کی تاریخ بتانا, اور خاص طور پہ ماضی کے ان بحرانوں کی طرف اشارہ کرنا اور ان بڑے دنوں کی طرف اشارہ کرنا کہ جو اس قوم کے لیے تاریخ ساز تھے. ہر قوم کی تاریخ میں کچھ دن ہوتے ہیں جو بڑے تاریخ ساز ہوتے ہیں, جسے آپ کہتے ہیں سرنوشت ساز, تاریخ ساز. ہر قوم کی, ہر کمیونٹی کی تاریخ میں وہ دن ہوتے ہیں. یہ دن قربانیوں کے دن ہوتے ہیں, یہ دن آزمائشوں کے دن ہوتے ہیں, یہ دن امتحانوں کے دن ہوتے ہیں. یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ لوگوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہوتا ہے, قومی مفاد کی خاطر, قوم کو سیدھے راستے پہ لانے کی جگہ, قوم کو سیدھے راستے پہ ڈالنے کی خاطر. کچھ لوگ ہیں کہ جو وقت کی قربانی دیتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو سرمایہ کی قربانی دیتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو اقتدار کی قربانی دیتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کی اور اپنی راحت اور آرام کی قربانی دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں قومیں بنتی ہیں, جس کے نتیجے میں انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں, جس کے نتیجے میں ادارے بنتے ہیں. آپ کسی ادارے کو اپنے سامنے رکھ لیجئے, آپ کسی انجمن کو سامنے رکھ لیجئے, آپ کسی آرگنائزیشن کو سامنے رکھ لیجئے, آپ کسی ملک اور معاشرے کو سامنے رکھ لیجئے, آپ کو اس میں بہت سارے لوگوں کا خون پسینہ نظر آئے گا. بہت سارے لوگوں کا خون پسینہ, شب و روز کی محنت, ان کی بچت, ان کی جمع پونجی, ان کی کمائی, ان کا وقت, ان کا ٹیلنٹ, ان کا سرمایہ اور ان کی زحمتیں اور ان کی جد و جہد نظر آئے گی, جس کے نتیجے میں عزیزان گرامی وہ ادارے بنتے ہیں, انجمنیں بنتی ہیں, مسجدیں بنتی ہیں, امام باڑے بنتے ہیں, آرگنائزیشنز بنتی ہیں, ملک بنتے ہیں. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں. آپ کا اپنا ادارہ آپ کے سامنے موجود ہے. یہ آپ, اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کو صحت و سلامتی دے کہ مولانا ڈاکٹر سراج الحسن صاحب کے زیر قیادت آپ لوگوں نے یہ جو کارنامہ انجام دیا کہ اس ایریا میں جو اتنے عرصے سے بغیر کسی سینٹر کے تھا, آپ نے ایک سینٹر بنایا اور پھر اس کو چلایا اور اس کو چلا رہے ہیں, اور اس میں آپ سارے لوگ شریک ہیں ان کے ساتھ. آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, وہ آپ کو لیڈ کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ ایثار کیا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے لبیک کہا, اور جب آپ لوگوں نے لبیک کہا تو مل جل کے نتیجے میں آج آپ کے سامنے ادارہ موجود ہے. یہ چھوٹی سی مثال ہے, آپ اس کو بڑے لیول پہ دیکھیے, بڑے ادارے دیکھیے, اور پھر ملکوں کی سطح پہ چلے جائیے. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ جب ماضی میں جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس قوم کا ماضی کیا تھا, یہ کہاں کھڑی تھی, کن حالات میں تھی, پھر اس کی آزمائش کیسے ہوئی, اس کی ابتلا کیسے ہوئی, بحران کیسے کیسے پیش آئے اور کس طرح سے یہ ان بحرانوں سے نکلی. تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہو از ہو, کون کیا تھا, کون سے لوگ تھے جو صرف خالی خولی نعرے لگاتے رہے, کون سے لوگ تھے جو خالی خولی صرف باتیں کرتے رہے, اور کون سے لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان تک کو داؤ پہ لگا دیا اور آ کے اپنا سارا کچھ جو ہے وہ اس کاز کی خاطر قربان کر دیا. یہ کربلا جس کی طرف بات آئے گی فائنلی, کربلا کیا ہے؟ کربلا ایک معیار ہے, ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے. کربلا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد 50 سال میں کون کیا تھا اور کتنے پانی میں تھا.
کس کا دل جو ہے وہ اسلام کی خاطر دھڑکتا تھا، اور کون تھا جو اسلام کو صرف لپ سروس دیتا تھا، اور کون تھا کہ جو اپنا بھرا ہوا گھر جو ہے وہ اسلام کی خاطر دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مدینہ اور مکہ صحابہ زادوں سے چھلک رہے تھے، صحابہ اور صحابہ کی اولادوں سے مدینہ بھرا ہوا تھا، مکہ بھی بھرا ہوا تھا، اور مصر میں بھی بہت بستے تھے، عراق میں بھی بہت بستے تھے، شام میں بھی بہت بستے تھے۔ لیکن جب اسلام پہ آفت آئی تو سوال یہ ہے کہ کون تیار ہوا اسلام کو کی کشتی کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے اور قربانی دینے کے لیے اور اپنے بچے اور اپنے جوان دینے کے لیے کون تیار ہوا؟ یہ وہ سوال ہے عزیزان گرامی جو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اپنی تاریخ میں سے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ جاؤ اپنی قوم کو ایام اللہ کی یاد دلاؤ۔ یہ ایام اللہ جب ان کو یاد آئیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح فرعون نے ان کو ایکسپلائٹ کیا، کس طرح سے حکمرانوں نے ان کو ایکسپلائٹ کیا، کس طرح سے یہ قوم سفر کر رہی تھی، اور کس طرح سے اللہ نے قدم قدم پہ بنی اسرائیل کو قدم قدم پہ ان کی مدد کی، ان پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی، اللہ نے ان پہ کتنی نعمتیں نازل کی، تو یہ قوم جو ہے اس کو وہ خدائی مدد اور خدائی نصرت اور خدائی نعمتیں ان کو یاد دلاؤ۔ یہ ہے ایام اللہ۔ ایام اللہ سے مراد وہ تاریخ ساز دن ہیں۔ تاریخ ساز دن حضرت موسیٰ کیوں یاد دلائیں؟ اس لیے کہ تاریخ ساز دنوں سے قوموں کو جذبہ ملتا ہے، قوموں کو جہت ملتی ہے، قوموں کو ہمت ملتی ہے، اور قومیں جو ہیں وہ کھوئی ہوئی اگر ہوں تو وہ سیدھے راستے پہ آ جاتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے ہوں تو اب میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر کوئی ایام اللہ تھے اور ان کو یاد کروایا جا رہا ہے تو کیا امت محمد کے اندر بھی کوئی ایام اللہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا امت محمدی میں تاریخ اسلامی کے اندر بھی کوئی ایام اللہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ وہ ایام اللہ اگر ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہم ان ایام اللہ کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں مسلمانوں کی تاریخ نظر آ جائے گی، ہمیں مسلمانوں کی سٹرینتھ پتہ لگ جائے گی، ہمیں مسلمانوں کی کمزوری پتہ چل جائے گی، ہمیں اپنی سٹرینتھز اور ویکنیسز کا بہتر اندازہ ہو جائے گا، اور یہ پتہ چلے گا کہ اسلام میں کون کیا تھا اور کون کیا نہیں تھا۔ یہ دیکھنا ہو تو ایام اللہ ہی سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اور آئیے میں آپ کے سامنے چند ایام اللہ اس تاریخ اسلام کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر تاریخ اسلام کو آپ سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ وہ کون سے دن ہیں کہ جن کو آپ الہی دن کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، ان کو خدائی دن کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، ان کو ایام اللہ کے طور پہ رکھ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا۔ عزیزان گرامی، میری نظر میں تاریخ اسلام کے اندر جو سب سے بڑا دن، سرنوشت ساز دن، تاریخ ساز دن جو آیا اسے آپ کہتے ہیں یوم بعثت۔ یوم بعثت 27 رجب کا دن تھا کہ جب پہلی مرتبہ وحی کا دروازہ کھلا اور پہلی مرتبہ جبریل وحی لے کے پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے، اور وہ مشہور آیت جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، نزول قرآن، حکم بعثت کہ یا رسول اللہ آپ اٹھ کھڑے ہوئیے اور اعلان کر دیجئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اعلان کر دیجئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور جو ہم آپ پہ نازل کرنے والے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہ گویا کہ پہلا سنگ میل ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ پہلا یوم اللہ ہے۔
اور یہ اتنا بڑا دن ہے عزیزان گرامی، اتنا بڑا دن ہے کہ جس سے بڑا دن کوئی نہیں ہو سکتا تاریخ بشریت۔ جس دن پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، یہ ایک نبوت کا اعلان نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء کی نبوت کی تکمیل کا دن ہے۔ آج جو نبی اپنا اعلان کر رہا ہے نبوت کا، یہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ جو کام آدم کر کے گئے ہیں، جو کام نوح کر کے گئے ہیں، جو کام ابراہیم کر کے گئے ہیں، جو کام موسیٰ اور عیسیٰ کر کے گئے ہیں، جو کام جتنے انبیاء کر کے گئے ہیں، آج اس کام کو مکمل کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ اعلان نبوت کر رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا دن ہے تاریخ اسلام کا، اور اسے ہم یوم اللہ کہتے ہیں۔ یہ یوم اللہ ہے، یعنی وہ خدائی دن ہے، وہ عظیم دن ہے جس میں خدا نے اس امت پہ یہ نعمت نازل کی اور اس امت کو اس قابل سمجھا کہ اس کو آخری پیغام، آخری وحی، آخری کتاب قرآن سے نوازا اور آخری رسول کی امت بنانے کا شرف بخشا۔ یہ پہلا یوم اللہ، اور پھر اس کے بعد جلدی سے آپ کے سامنے چند دن اور رکھتا ہوں۔ دوسرا سب سے بڑا دن جو تاریخ اسلام کا ہے، وہ دن تھا کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے رسول اس سے پہلے کہ باہر کے لوگوں کو دعوت دو، پہلے اپنے اقربین کو اکٹھا کرو۔ اپنے اقربین کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کرو۔ جو آپ کے قریبی ہیں ان کو اکٹھا کریں اور سب سے پہلے یہ دعوت ان کو دیں۔ عزیزان گرامی، آج تک جھگڑے ہوتے ہیں کون پیغمبر کا قریبی تھا اور کون پیغمبر کا قریبی نہیں تھا، یا کون پیغمبر کے کتنے قریب تھا اور کون پیغمبر کا کتنے قریب نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں ہمارے پاس ایک پیمانہ تو تاریخ یہ دیتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے ایک دعوت کا اہتمام کیا تھا اور جس میں اپنے قریبیوں کو اکٹھا کیا تھا۔ آئیے ہم کتابیں کھول کے دیکھ لیتے ہیں، اس دعوت میں جو ہوگا وہ پیغمبر کا قریبی ہے، اور جو اس میں نہیں ہوگا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر قریبی نہیں۔ نعرہ حیدری، آواز بلندتر صلوات۔ پیغمبر نے اس میں کس کو اکٹھا کیا؟ بتایا یہی جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد کو اکٹھا کیا، اپنے دادا کی جو اولاد ہے اس کو اکٹھا کیا۔ ہمارے وطن میں اور ایریا میں ایسے لوگوں کو جو دادا کی اولاد ہوتی ہے اسے دادے پوترا کہتے ہیں۔ دادے پوترے اور دادے پوتریاں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ انسان کے دادا کی اولاد یہ انسان کے سب سے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو اکٹھا کیا اور ان کی تعداد تاریخ نے 40 کے لگ بھگ بتائی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے نام جو ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ جن کے بغیر اسلام کی کشتی پار نہیں لگ سکتی تھی، اور جو پہلے دن سے پیغمبر کے بہت قریب تھے اور بچپن کے ساتھی اور بچپن کے دوست اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اگر وہ اتنے ہی قریب تھے تو پھر اس دعوت ذو العشیرہ میں ہمیں دائیں اور بائیں تو یہی نظر آنے چاہیے تھے نا۔ اب یہ عجیب اتفاق ہے کہ موت کے بعد دائیں اور بائیں اس بنیاد پہ لیٹ جانا پیغمبر کے دائیں اور بائیں کے قریبی تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب پہلی دعوت ہوئی اسلام کی، کیا اس وقت یہ مکہ میں موجود نہیں تھے؟ کیا یہ مکہ میں نہیں تھے؟ یہ مکہ میں موجود تھے، مگر پیغمبر نے ان کو انویٹیشن نہیں بھیجا ہے،
ان کو اپنی دعوت میں نہیں بلایا ہے، ان کے سامنے دعوت نہیں پیش کی ہے، تو گویا کہ پیغمبر نے ان کو نہ بلا کے اور اپنے عبد المطلب دادا کی اولاد کو بلا کے بتا دیا کہ دیکھو بعد میں آنے والے لوگ اور ہیں، اور لیڈروں کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن قریبی قریبی ہوتا ہے، خاندان خاندان ہوتا ہے، اور دوست دوست ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے۔ دعوت ذوالعشیرہ 40 کے لگ بھگ لوگ آئے۔ میں یہ پورا واقعہ نہیں آپ کے سامنے پڑھنے والا، خلاصہ صرف آپ کو ایک پیرامیٹر دینا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک بڑا دن ہے۔ بڑا دن اس لیے ہے کہ آج پیغمبر کو، جب پیغمبر نے یہ دعوت پیش کی ہے، پیغمبر کو آج پہلی کامیابی جو حاصل ہوئی ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے نا، پلیج ہوتی ہے، آپ بھی فنڈز اکٹھے کرتے ہیں، فنڈ ریزر کرتے ہیں، وہ پہلی پلیج بڑی کام کی پلیج ہوتی ہے۔ وہ پہلی پلیج جو ہے وہ اس کے اوپر بنیاد ہوتی۔ پیغمبر نے پیغام پیش کیا اور کیا کہا کہ میں اللہ کے رسول ہوں، اور جو میرا ساتھ دے گا، آج میری نصرت کا اعلان کرے گا، زندگی بھر میں وہ میرا وزیر ہوگا، اور میرے بعد وہ میرا جانشین ہوگا، میرے بعد وہ میرا جانشین ہوگا۔ یہی کہا تھا نا پیغمبر نے اس دعوت ذوالعشیرہ میں۔ اس دعوت ذوالعشیرہ میں جب پیغمبر نے یہ پیغام دیا تو تمام کتابیں تاریخ کی یہی بتاتی ہیں کہ ایک تقریباً 10 سال کا بچہ اس مجمع میں کھڑا ہوا، اور اس نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا کہ انا ناصر یا رسول اللہ، آپ کا نصرت کرنے والا، آپ کا مدد کرنے والا یا رسول اللہ میں ہوں جو آپ کی مدد کروں گا۔ اس پورے مجمع میں جو قریبیوں کا تھا۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم ہر قریبی کو ایک درجے پہ رکھتے تو ہم تو یہی کہتے نا کہ ہر قریبی نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا، ہر قریبی نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ قریبی کون ہیں، لیکن قریبیوں نے جس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا ہم صرف اسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم قریبیوں میں ہر کسی کو ایک جیسا قریبی نہیں سمجھتے، اگر ہم قریبیوں میں خاندان کے اندر ہم ہر کسی کو ایک درجے پہ نہیں رکھتے، تو پھر دوستوں میں ہر دوست کو ہم ایک درجے پہ کیسا رکھ سکتے ہیں؟ سلام بھیجیے بابا ہم نے خاندان کے اندر بھی جو جس درجے پہ ہے اس کو اسی درجے پہ رکھا ہے۔ پیغمبر کا چچا ابو لہب اس مجمع میں موجود تھا اور بلایا گیا تھا، مگر اس نے نصرت نہیں کی، اور چچا کا رتبہ بھتیجے سے اوپر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو چچا کا رتبہ چچا زاد بھائی سے وہ مقدم ہوتا ہے۔ چچا نے ساتھ نہیں دیا ابو لہب نے، اور چچا کے بیٹے ابو طالب کے بیٹے نے علی نے ساتھ دیا۔ تو ہم نے چچا اور بھتیجا کا فرق نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ چچا ہے اس کو اہمیت دی جائے اور یہ بھتیجا ہے اس کو اہمیت کم دی جائے۔ ہمارے مذہب میں رشتے مقدم نہیں ہیں، ہمارے مذہب کے اندر کردار مقدم ہے۔ ہم رشتوں کو نہیں دیکھتے، ہم کردار کو دیکھتے ہیں، ہم کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے کس موقع پہ کس کردار کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، اور اس کردار کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو مانتے بھی ہیں اور لوگوں کو مسترد بھی کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بابا سے۔ ہمارا ماننے اور نہ ماننے کا معیار کردار ہے اور کنٹریبیوشن ہے، وہ صرف رشتہ اور رشتہ داری نہیں ہے، ورنہ وہاں چچا موجود تھا ابو لہب، مگر ہم نے کبھی بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور چچا کے بیٹے ہیں ابو طالب کے علی، اور ہم ہر وقت ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر عزیزان گرامی بات یہ ہے، یہ یوم اللہ تھا اس لیے کہ آج ایک وعدہ ہوا ہے، اور یہ وعدہ تاریخ اسلام کے اندر اس کے کیا پھر برگو بار پہلے اس وعدے کے نتیجے میں کیا کیا تاریخ اسلامی میں خدمات انجام پائیں،
वो पूरी फिर तारीख इस्लाम है। पूरी 23 साल की तारीख इस्लाम में समझता हूँ इसी वादे की तकमील का नाम है। आप खोल के देख लीजिए तारीख इस्लाम को और पढ़ के देख लीजिए, हर बड़ा काम 23 साल के अरसे में जो आपको नजर आता है पैगंबर के आसपास, वो इसी वादे की अमली तकमील है। कोई ऐसा मिशन नहीं है जो मोहम्मद मुस्तफा की इस उम्मत के अंदर अंजाम पाया हो पैगंबर की जिंदगी में, और उसका अलम पैगंबर के भाई अली के हाथ में। जंग हो या सुलह हो, वो जमाना जो है खुशहाली का हो या वो जमाना इक्तिसादी बुहरान का हो, वो घर के अंदर की सूरत हाल हो, मैदान के अंदर की सूरत हाल हो, सफर हो, हजर हो, मक्की जिंदगी हो, मदनी जिंदगी हो, तारीख इस्लाम का कोई मोड़ ऐसा नहीं है जहां पे इस्लाम की तारीख में कोई कारनामा अंजाम दिया गया है और उस कारनामे का हीरो अली इब्ने अबी तालिब नहीं। कोई एक कारनामा हमें उठा के दिखाया जाए तारीख इस्लाम का, एक कारनामा तारीख इस्लाम का उठा के दिखाया जाए 23 साल की इस जिंदगी में, और वो बड़ा कारनामा हो और उसमें मरकजी हैसियत अली मुर्तजा की ना हो, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ना हो, हसन हुसैन की ना हो। ये तारीख है, एक वादा हुआ और उसकी बुनियाद के ऊपर अब नुसरत का जो ऐलान था उसके ऊपर अमल हो रहा है। यौमुल्लाह की बात हो रही थी, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। आप मक्की जिंदगी को सामने रखिए, मक्की जिंदगी के अंदर जो हालात पेश आए, सबसे मुश्किल वक्त जिन्हें अय्यामुल्लाह आप कहेंगे, वो 3 साल हैं शेब अबी तालिब वाले। शेब अबी तालिब अय्यामुल्लाह है, अल्लाह के अजीम दिन हैं जिसमें अल्लाह ने दुनिया वालों को दिखाया है कि मोहम्मद के साथ वाले कौन हैं और मोहम्मद से फासले वाले कौन हैं। बाइकाट तो हुआ था ना मोहम्मद की वजह से, बाइकाट तो हुआ था मोहम्मद का, बाइकाट हुआ था इस्लाम का। सवाल यह है कि नाम है शेब अबी तालिब, शेब अबी तालिब। अब यहाँ पे देखें कि मोहम्मद ने पनाह ली तो कहाँ ली, मोहम्मद ने पनाह ली तो कहाँ ली, अबू तालिब की घाटी में, अबू तालिब की जमीन में, अबू तालिब के साहिबान के नीचे, अबू तालिब की छतरी के नीचे। और फिर ये नहीं है कि चचा ने भेज दिया हो कि वहां मेरी जमीन है वहां चले जाओ और वहां पे पनाह लो। सबसे पहले वहां पे जो शख्स आता है वो खुद अबू तालिब है, खुद अबू तालिब हैं, अबू तालिब का खानदान है, अबू तालिब के बेटे और बेटियां हैं, और उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। 3 साल से लेके 3.5 साल का वक्त बताया जाता है। अजीजान गिरामी, ये इतना मुश्किल वक्त था जिसमें खाने को कुछ नहीं होता था, कई दफा घास तक खाना पड़े, दरख्तों के पत्ते खाना पड़े, यानी बिल्कुल एक ऐसी नागुफ्ता बेह सूरत हाल। और 3-3.5 साल जिससे वास्ता रहा, ये वो अय्याम थे जिनमें अबू तालिब और औलादे अबू तालिब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ खड़े होके दुनिया को बता दिया कि देखो हम वो लोग हैं कि जो मोहम्मद का साथ दे रहे हैं, हम वो लोग हैं जो मोहम्मद के साथ हैं। तारीख में बाद में मुवर्रिख आके हमें काफिर लिखेगा, अरे काफिर वो हैं कि जो मक्का के अंदर बैठे हैं, या काफिर वो हैं जो शेब अबी तालिब में बैठे हैं। काफिर वो हैं जो शेब अबी तालिब में बैठे हैं, या काफिर वो हैं जो बाहर बैठे हैं और बाइकाट कर रहे हैं। अजीजान गिरामी, वो 3-3.5 साल का अरसा शेब अबी तालिब का ये एक बहुत बड़ा यौमुल्लाह है। और फिर इसके बाद एक बड़ा यौमुल्लाह जो है वो आता है शब हिजरत को। एक बहुत बड़ी तारीख साज रात है, तारीख साज रात है कि जिसके अंदर पैगंबर की जान को खतरा है, पैगंबर की जान को खतरा है। और पैगंबर बुला के कहते हैं, या अली
آج آپ کو آ کے میرے بستر پہ سونا ہوگا، آپ کو میرے بستر پہ سونا ہوگا۔ علی آتے ہیں پیغمبر کے بستر پہ سوتے ہیں، جس کے نتیجے میں پیغمبر کی جان بچتی ہے۔ پیغمبر کی جان بچنا 1,24,000 کی نبوت اور ان کا پیغام بچنا تھا۔ 1,24,000 نبی کی نبوت اور پیغام بچنا تھا، چاروں آسمانی کتابوں کا بچنا تھا، اسلام کا اور اسلام کی شریعت کا بچنا تھا۔ آج علی نے صرف محمد کی جان نہیں بچائی بلکہ آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کی جان بچائی ہے اور ہر نبی کی شریعت بچائی۔ اور یہ اتنی بڑی رات تھی کہ فرشتے جو ہیں ان کو آ کے صبح علی کو اٹھانا پڑا اور آ کے کہا کہ بخن لکا یبن ابی طالب ان اللہ یباہی بکا علی الملائکۃ، اے ابو طالب کے بیٹے اٹھو، آج آسمان کے اوپر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر و مباحات کر رہا ہے۔ اللہ فخر و مباحات کر رہا ہے علی کی اس جان نثاری پہ، علی کی اس فداکاری کے اوپر۔ یہ جان نثاری اور فداکاری جس کا مظاہرہ علی ابن ابی طالب نے شب ہجرت کو کیا اور اسلام کے وارث اور اسلام کے مبلغ کی جان کو بچایا، عزیزان گرامی یہ بہت بڑا یوم اللہ ہے، یہ بہت بڑا یوم اللہ ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کون تھا جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال سکتا تھا، کون تھا جو اس بستر موت پہ لیٹ کے، یہ موت کا بستر تھا، موت کے بستر پہ لیٹ کے نبی کی جان کو بچا سکتا تھا۔ نبی کی اس بستر پہ رات کو علی لیٹے اور رات بھر سو کے آپ نے وہاں پہ اسلام کو بچایا۔ تو یہ انسیڈنٹ جو ہے، یہ رات بھی اللہ کی ان عظیم دنوں میں سے ایک دن اور عظیم راتوں میں سے ایک رات ہے۔ جب تاریخ اسلام لکھی جائے گی اور یوم اللہ، ان سلیکٹڈ دنوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو تاریخ ساز دن ہیں تاریخ اسلام کے، ان میں سے ایک دن جو ہے وہ کون سا ہے؟ یہی شب ہجرت والا ہے۔ اس میں علی نے وہ وعدہ جو 13 سال پہلے 10 سال کی عمر میں کیا تھا، آج 23 سال کی عمر میں بھی علی نے اس وعدے کو نبھایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہجرت ہو جاتی ہے۔ ہجرت ہو جانے کے بعد اب مجھے تفصیل میں نہیں پڑھنا ہے، آپ جانتے ہیں بدر کا میدان ہو تو علی نے اسی وعدے کو نبھایا، احد کا میدان ہو علی نے اپنے وعدے کو نبھایا ہے، خیبر کی جنگ ہو علی نے اپنے وعدے کو نبھایا ہے، خندق کی جنگ ہو علی نے اپنے وعدے کو نبھایا ہے۔ یعنی اب جو کچھ ہو رہا ہے ہر جگہ پہ علی اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے عزیزان گرامی پیغمبر کی زندگی جو ہے اپنے آخری مرحلے میں آ چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ چھوٹے بھائی نے تو اپنے وعدے کو 23 سال نبھایا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑے بھائی نے اپنے وعدے کو کیسے نبھایا ہے۔ وعدہ یاد ہے آپ کو؟ وعدہ دو طرفہ تھا، جو آج میری نصرت کا وعدہ کرے گا، زندگی میں میرا وزیر ہے، زندگی میں میرا وزیر ہے اور میرے بعد میرا جانشین ہے، میرا وسیع ہے، میرا جانشین ہے۔ یہ وعدہ کس نے کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ نے کیا تھا۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی یہ وعدہ جو ہے نبی کا، اس کا ہمارے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے لیے نبی کے وعدے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ ہم سے تو جو کچھ بھی دین دے رہا ہے ہمیں اس کے بدلے میں صرف وعدہ دے رہا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں، ان ریٹرن ہمارے پاس کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ نماز پڑھو، وعدہ کیا ہے؟ جنت ملے گی۔ روزہ رکھو، وعدہ کیا ہے؟ جنت ملے گی۔ حج کرو، وعدہ کیا ہے؟ جنت ملے گی۔ جہاد کرو، وعدہ کیا ہے؟ جنت ملے گی۔ صدقہ دو، وعدہ کیا ہے؟ برکت ملے گی۔ یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں ہر چیز ایک وعدے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا محمد نے
وہ وعدہ جو علی سے کیا تھا اس کو کیسے نبھایا۔ اگر محمد نے وہ وعدہ علی سے پورا کیا تو ہم بھی اپنے وعدوں کی وفا کا انتظار کر سکتے ہیں، اور اگر وہ وعدہ محمد نے علی سے پورا نہ کیا ہو تو پھر ہمارے وعدے جو ہیں ہم اس کا کیا انتظار کریں اور کس کے انتظار میں بیٹھیں۔ آئیے، پیغمبر حج کر کے واپس آ رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے وہ کون سا مقام ہے؟ غدیر خم کا مقام ہے۔ چلتے ہوئے قافلے کو روک دیا گیا، چلتے ہوئے قافلے کو روک کے قرآن کی آیتیں نازل کر کے پیغمبر کو بتا دیا گیا کہ پیغمبر آئیے اپنے وعدے کو وفا کر دیجئے۔ آج کا دن ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ۔ اگر آج آپ نے یہ وعدہ پورا نہ کیا تو امت پھر کسی اور وعدے کا اعتبار نہیں کرے گی۔ آئیے اس وعدے کا لوگوں کے سامنے آپ اس وعدے کو پورا کریں اور علل اعلان کریں۔ اتنے اہتمام کے ساتھ اس وعدے کو محمد نے پورا کر کے دکھایا، اور اپنی دستار علی کے سر پر رکھ کے اور علی کا بازو اپنے ہاتھ میں تھام کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں، جو وعدہ میں نے دعوت ذوالعشیرہ میں کیا تھا آج غدیر خم میں قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اس کو پورا کر رہا تو یہ یوم اللہ ہے، یہ بھی یوم اللہ ہے، وہ بھی یوم اللہ تھا، یہ بھی یوم اللہ ہے۔ یہ سلیکٹڈ دن ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جب تاریخ اسلام لکھی جائے، اور وہ تاریخ اسلام کہ جو صحیح لکھی جائے۔ کتابوں کے نام صحیح رکھ دینا اور بات ہے، اور ان میں صحیح چیزیں لکھنا اور بات ہے، ان کے اندر صحیح چیزیں لکھنا اور بات ہے، اور اس کا ٹائٹل اور کتاب کا نام صحیح رکھ دینا وہ دوسری بات ہے۔ کتاب تاریخیں سینسر ہوئی ہیں عزیزان گرامی، ہماری تاریخ سینسر شدہ ہے۔ یہ تاریخ، اس میں بلیک آؤٹ کیا گیا ہے خاندان رسالت کو، محمد و آل محمد کی قربانیاں، محمد و آل محمد کی کنٹریبیوشن اور وہ اہمیت۔ تاریخ کے ایک ایک صفحے پہ ہمیں عبد المطلب کی اولاد نظر آتی ہے، ایک ایک صفحے میں ابو طالب کی اولاد نظر آتی ہے۔ آپ شروع سے شروع کریں تاریخ اسلام، آپ دعوت ذوالعشیرہ سے شروع کریں تو ابو طالب کا خاندان ہے، اور پھر عاشورہ کے دن کربلا میں آ کے دیکھیں تو آپ کو ایک طرف امیہ کی اولاد نظر آتی ہے اور ایک طرف ابو طالب کی اولاد نظر آتی ہے۔ آپ تاریخ کے سیاہ و سفید کو سامنے رکھیے اور اس کنٹراسٹ کو سامنے رکھیے کہ یہ دو خاندان جو ہے کس طرح سے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور پہلے دن سے کھڑے ہیں۔ یہ دشمنیاں بنو ہاشم کے ساتھ، یہ دشمنی کوئی نئی نہیں ہے، بنو ہاشم کے ساتھ دشمنی اسلام سے پہلے کی تھی، اور پھر اسلام کے بعد یہ دشمنی ایسی چلی کہ پھر 23 سال پیغمبر کے بھی، اور پھر پیغمبر کے چلے جانے کے بعد ایک ایک چیز کا بدلہ لیا جاتا ہے، ایک ایک چیز کا انتقام لیا جاتا ہے، خاندان ابو طالب سے، خاندان رسالت سے، خاندان محمد مصطفیٰ سے۔ عزیزان گرامی، ایام اللہ کی بات ہو رہی تھی، وہ بعثت کا دن یوم اللہ تھا۔ 3 سال شیب ابی طالب کے ایام اللہ تھے، پھر اس کے بعد ہجرت کا دن یوم اللہ تھا، بدر یوم اللہ تھی، احد یوم اللہ تھا، خیبر کا دن یوم اللہ تھا، خندق کا دن یوم اللہ تھا، فتح مکہ کا دن یوم اللہ تھا۔ اس کے بعد آپ آ جائیے، یوم غدیر خم یوم اللہ تھا، اور یہ ایام اللہ جو ہے چلتے 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 پھر ایک ایسا بڑا دن آیا کہ جو ان سارے دنوں سے سبقت لے گیا، ایک ایسا دن کہ جو پوری تاریخ حق و باطل کا کلائمیکس بن کے سامنے آ گیا، اور جو اول سے لے کے آخر تک پوری تاریخ بشریت اور پوری تاریخ دین کے اندر سب سے بڑا یوم اللہ بن کے آیا، وہ یوم عاشورہ تھا، یوم عاشورہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے
جب بستر شہادت پہ تھے اور ہمارے تیسرے امام آئے اور آ کے اپنے بھائی کی حالت زار کو دیکھا، حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بھائی کی اس حالت کو دیکھا، آپ نے گریہ فرمایا، تو جواب میں امام حسن مجتبیٰ نے کہا تھا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ میری حالت کو دیکھ کے رو رہے ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے، جو دن آپ پہ آنے والا ہے ویسا دن تو کبھی کسی کے اوپر نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ عزیزان گرامی، آدم سے لے کے خاتم تک اور پھر خاتم سے لے کے صبح قیامت تک اس طرح کا دن نہ پہلے کسی پہ آیا تھا اور نہ بعد میں کسی پہ آئے گا۔ عاشورہ کا دن یوم اللہ ہے، ہم اسی یوم اللہ کی یاد منانے کے لیے وہی سنت موسیٰ پہ عمل کرتے ہوئے، سنت انبیاء پہ عمل کرتے ہوئے ہم عاشورہ کی یاد مناتے ہیں۔ ہم عاشورہ کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ عاشورہ یوم اللہ ہے۔ اس عاشورہ اور یوم اللہ کے منانے سے تاریخ کے بہت سارے فیصلے ہو جاتے ہیں، کنفیوژنز دور ہو جاتی ہیں اور قوم کو ایک نیا جذبہ اور ایک نئی جہت مل جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ 40 کا دن کہ جس کی یہ مجالس ہیں اور کل اس پہ تفصیل سے بات ہوگی، خود 40 کا دن ایک یوم اللہ، اور یہ مومنین کا اکٹھا ہونا ملینز کی تعداد میں اس وقت دنیا کا غالباً سب سے بڑا اینول اجتماع ہے جو ہماری مظلوم اور محروم قوم کربلا کے اندر جا کے کرتی ہے۔ 1400 سال گزر گئے لیکن اس مظلوم کی مظلومیت کا اثر دیکھیے، خون بے گناہ کی تاثیر دیکھیے۔ حسین کی کمانڈ اور اپیل کو ملاحظہ فرمائیے کہ آج وہ مظلوم کے جو اس ریگزار کربلا میں دفن ہے، وہ ملینز آف پیپل پوری دنیا سے بچے جوان بوڑھے اٹھتے ہیں اور کربلا میں آتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، وہ ظالم حکمران، وہ ظالم حکومت جو سمجھتی تھی ہم نے حسین کو ویرانے میں شہید کر دیا، ہم نے حسین کو ویرانے میں شہید کیا ہے، حسین کا جنازہ بھی نہیں ہوا، حسین کا غسل بھی نہیں ہوا، حسین کو ہم نے یوں ہی دفن کر دیا ہے گمنامی میں، حسین گمنامی میں رہ جائے گا۔ عزیزان گرامی، حسین سے بڑا دنیا میں جانا پہچانا نام کوئی نہیں ہوگا۔ وقت دیکھیے تو صحیح، زمانہ آگے کیسے بڑھ رہا۔ آپ تصور کر سکتے تھے آج سے 10 سال پہلے کہ 40 کا دن آئے گا اور پوری دنیا کا میڈیا فوکس ہو جائے گا اور کیمرے فوکس ہو جائیں گے کربلا کے اوپر، اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوریج دے گا اور پوری دنیا اس کو دیکھے گی کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی پیسفل ریلی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا یہ اینول اجتماع ہے جس میں لوگ ننگے پیر اور ننگے سر آتے ہیں اور جس میں لوگ باپیادہ آتے ہیں۔ یہ وہ حسین ہے کہ جو خلوص دل سے 25 مرتبہ مدینہ سے مکہ حج کے لیے گیا تھا۔ خدا نے کہا تو پیدل میرے حج پہ آتا ہے، میں پوری مخلوق کو پیدل لاؤں گا، تیری قبر کا اور مزار اور تیری قبر کا طواف کریں گے۔ حسین کا خلوص، حسین کی محبت، حسین کا ایثار، حسین کی قربانی اتنی عظیم ہے عزیزان گرامی کہ جو تاریخ میں کوئی چھپا نہیں سکتا۔ ظالم حکمران، ان کی ویژنز لیمیٹڈ تھیں، وہ نہیں دیکھ سکتے تھے صدیوں سال بعد کیا ہونے والا ہے، لیکن عزیزان گرامی، وہ جو جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی شروعات ہیں۔ میں آج بیٹھ کے ممبر پہ آپ کو پریڈکٹ کر کے کہہ رہا ہوں، ابھی چند سالوں کی بات ہوگی، پوری دنیا کے اندر اس 40 کے ایونٹ کو، اس کربلا کے مظلوم کے مزار کو پوری دنیا دیکھے گی اور پوری دنیا حسینیت سے آشنا ہوگی۔ اور پھر جب اس فرش عزا کا وارث آئے گا، اس فرش عزا کا وارث جو ہے جب آئے گا اور کربلا میں وہ خود فرش عزا بچھائے گا
اور جب حسین کا یہ نواں بیٹا مہدی آخر الزمان جب وہاں پہ صف ماتم بچھائے گا اور دنیا کے سامنے وہ مظلومیت حسین کا پرچار کرے گا، دنیا اس کے اوپر روئے گی، زمین روئے گی، آسمان روئے گا، اس کے اوپر پوری کائنات روئے گی۔ کربلا والوں کی مظلومیت ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی چھپا سکے۔ عزیزان گرامی، عاشورہ ایک یوم اللہ ہے، عاشورہ ایک عظیم یوم اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، آپ عاشورے کے اوپر توجہ فرمائیں۔ ایک دن میں چند گھنٹے میں وہ ہری بھری کھیتی، فاطمہ زہرا کا چمن چند گھنٹے میں یوں اجڑا ہے کہ جہاں ابھی 23 قمر بیٹھے تھے بنی ہاشم کے، اب وہاں پہ لاشیں پڑی ہیں اور لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں جب آپ کے مولا امام حسین اجازت لینے کے لیے آئے تھے نا، جب اجازت لینے کے لیے آئے تھے تو آپ یوں نہ سمجھیے کہ حسین کا لباس اس وقت جو ہے سفید تھا۔ حسین نے سارا دن لاشیں اٹھائی ہیں۔ آپ ذرا منظر اپنی نظر میں جمائیں، حسین نے سارا دن لاشیں اٹھائی ہیں۔ حسین نے اپنے علی اکبر کی سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہے۔ حسین نے بھیا عباس کے لاشے کو چل کے بغل گیر ہوئے ہیں۔ حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر تڑپے ہیں اور علی اصغر کا خون امام نے اپنے چہرے پہ ملا تھا، اپنی داڑھی پہ ملا تھا۔ اب اس حالت میں حسین آئے ہیں خیمے کے اندر اور بیبیوں سے کہتے ہیں، بیبیوں مجھے جانے کی اجازت دے۔ مولا جب آتے ہیں خیمے کے اندر اجازت لینے کے لیے، مولا کا لباس پھٹا ہوا ہے، مولا کے جسم پہ زخم لگے ہوئے ہیں، مولا کے جسم پہ خون کے دھبے جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، اور آ کے مولا کہتے ہیں کہ میرا اب بیبیوں مجھے اجازت دو، میں جانے لگا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دو۔ بیبیوں اب اتنا وقت نہیں ہے میں ایک ایک بیبی سے ودا کر سکوں، ساری ایک صف میں کھڑی ہو جاؤ، ایک صف میں کھڑی ہو جاؤ، میں جاتے جاتے سب کو ایک اجتماعی سلام کر دوں۔ بیبیاں کھڑی ہو گئیں، مولا آئے، مولا نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، السلام علیکہ یا زینب، یا زینب، یا ام کلثوم، یا ام لیلا، یا ام رباب، یا سکینہ، علیکن منی سلام۔ ارے میں غریب کا سلام قبول کرو، میں غریب کا سلام قبول کرو۔ ایک مرتبہ بیبیوں کو سلام کر لیا، چلنے لگے۔ مولا نے کہا میں چل کے اپنے بیمار بیٹے کو سلام آخر کہہ لوں۔ آئے، بیمار کے سرہانے، بیمار کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے بیمار بیٹے، بس باپ آخری مرتبہ سلام کہنے کے لیے آیا ہے، میرے سجاد بیٹے ایک منٹ کے لیے اگر اٹھ کے بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ بیمار نے آنکھ کھولی، بابا کی حالت دیکھی، کہا بابا یہ آپ کی حالت کیا ہے اور آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا میرے بیٹے میں میدان میں جا رہا ہوں۔ کہا آپ میدان میں جا رہے ہیں؟ میرے چچا ابو الفضل عباس کا کیا ہوا؟ کہا بیٹا شہید ہو گئے۔ کہا میرے بھائی علی اکبر، کہا شہید ہو گئے۔ کہا میرے بھیا اونو محمد، کہا سب شہید ہو گئے۔ کہا بیٹا کس کس کا پوچھے گا؟ اب مردوں میں یا تم زندہ رہ گئے ہو اور یا میں زندہ ہوں، بس یہ سننا تھا۔ بیمار نے آواز دی، پھوپھی اماں میری تلوار لائیے اور میرا عصا لائیے۔ ایک مرتبہ بیمار کا تلوار مانگنا تھا، عصا مانگنا تھا۔ مولا کہتے ہیں سجاد تم بیمار ہو، تم تلوار کیوں منگواتے ہو؟ کہا مولا عصا کے ذریعے سہارا لوں گا اور تلوار کے ذریعے فرزند زہرا کا میں دفاع کروں گا، فرزند زہرا کا دفاع کروں گا، یہ سننا تھا۔ مولا فرماتے نہیں سجاد تم لیٹو، تم بیٹھو، تمہارا جہاد بعد میں ہوگا، تمہارا جہاد بعد میں ہوگا، ہمارا جہاد ہے، ہم اجازت چاہتے ہیں۔ مولا وہاں سے چلے،
خیمے کے دروازے پہ آئے. آج شبیہ تابوت برآمد ہونی ہے، اس لیے یہ چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آنکھوں میں اگر آنسو آ جائیں تو اپنی دعائیں، اپنی جو آپ کی حاجات ہیں ان کو اپنے ذہن میں لائیے اور دعائیں مانگیے اور مرادیں مانگیے. عزیزان گرامی، حسین خیمے کے دروازے پہ آئے. تاریخ بتاتی ہے خیمے کے دروازے پہ آئے. نظر یمیناً و شمالاً، ایک مرتبہ حسین نے دائیں اور بائیں دیکھا، دائیں اور بائیں دیکھا. فقام ورید فریدن وحیدن، ایک مرتبہ یوں اکیلا کھڑا ہوا ہے فاطمہ کا بیٹا اور دائیں اور بائیں دیکھ کے کہتا ہے او میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا؟ جب تم گئے تھے میں نے تمہیں سوار کیا تھا، میں نے تمہیں سوار کیا تھا اور ہم جانے لگے ہیں، ہمیں کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں ایک لاشا فرات کے کنارے تڑپا ہوگا، ایک لاشا فرات کے کنارے تڑپا ہوگا، آواز آئی ہوگی مولا اگر بازو واپس دلوا دیں آپ کو میدان میں جانے کی حاجت نہ ہوگی. ایک مرتبہ پیچھے سے زینب آئی، کہا بھیا کیا ہوا جو عباس نہیں ہے؟ عباس کی بہن زینب جو ہے میں آپ کو سوار کرتی ہوں. ارے قیامت کا منظر ہے، بھائی سوار ہو رہا ہے اور میدان جہاد میں جا رہا ہے اور بہن سوار کر رہی ہے. ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہو گئے، چلنے کے لیے کہا. ایک مرتبہ راہوار نے چلنے سے انکار کر دیا. مولا فرماتے ہیں او میرے اسپے با وفا، میں سمجھتا ہوں تو بھی پیاسا ہے، ارے تو بھی بھوکا ہے، تو بھی صبح سے اتنی مرتبہ میدان میں گیا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں یہ یک طرفہ سواری ہے، بس ایک دفعہ مجھے میدان میں لے جا، واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مرتبہ مجھے میدان میں پہنچا دے. بس گھوڑے نے زبان بے زبانی سے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا. مولا آپ کے سینے پہ سونے والی میرے پیروں پہ پڑی ہے، دیکھنا تھا. گھوڑے سے اتر آئے. سکینہ بیٹے ہم نے تو آپ سے الوداع کر لی، ہم نے تو آپ سے خدا حافظ کہہ لیا تھا. ہاں پاپا آپ نے خدا حافظ کہہ لیا تھا. ایک مرتبہ پھر جی چاہتا ہے ایک مرتبہ پھر خدا حافظ کہیں. بیٹی چھوٹی سی، آپ صاحب اولاد ہیں، کسی کی 3-4 سال کی بچی ہو، ارے 3 سال کی بچی 4 سال کی بچی بڑی پیاری اولاد ہوتی ہے. اور باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ ایسا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں. حسین نے تھوڑی دیر سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا. پتہ نہیں حسین نے سکینہ کے کان میں کیا کہا کہ ایک مرتبہ سکینہ پیچھے ہٹ گئی، خیمے کے اندر چلی گئی. حسین میدان میں چلے گئے. اور جس کے بھائی مارے گئے ہوں، اور جس کے بیٹے مارے گئے ہوں، جس کے دوست مارے گئے ہوں، اور صبح سے جس نے عصر تک لاشیں اٹھائی ہوں، اب میدان میں اکیلا کبھی دائیں اور کبھی بائیں اور وہ جہاد کر رہا ہے. جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ حسین کو مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزے کا وار کرتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پتھر پھینکتا ہے. ایک نشانہ سینکڑوں مارنے والے. تھوڑی دیر میں حسین، اب حسین گھوڑے کی پشت پہ سنبھل نہیں سکتے، اب جھولنا شروع کر دیا. گھوڑے سمجھ گئے، گھوڑے کو پتہ چل گیا سوار اترنا چاہتا ہے، لے کے اس نشیب میں آ گیا جو ماں نے رات کو تیار کر دیا تھا. فاطمہ زہرا نے آ کے جس کو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے اترنے کی جگہ کو آگے تیار کیا تھا. حسین گھوڑے سے زمین پہ آ گئے. ادھر حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے. بہن جو ادھر دروازے پہ دیکھ رہی تھی اب حسین نظر نہیں آتے.
اب حسین نظر نہیں آ رہے، گھبرا کے آئیں امام زین العابدین کے پاس، کہتی ہیں میرے بھتیجے، میرے بیٹے، اگر میرے پاس کوئی ہوتا میں اس کو بھیجتی کہ جاؤ میرے بھیا کی خبر لاؤ، مگر زینب مجبور ہے، زینب کے پاس بیٹے تمہارے سوا اور ہے کوئی نہیں، بیٹا جاؤ دیکھو تمہارے باپ کو اب میں دیکھ نہیں سکتی، تمہارا باپ نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ بیمار نے عصا کا سہارا لیا، بستر سے اٹھے، خیمے کے دروازے پہ آئے، انگلی شہادت بلند ہو گئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹے بابا کو دیکھ لیا ہے؟ کہا ہاں، مگر پھوپھی اماں بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو چکا ہے، نوکے نیزہ پہ بلند ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا۔ اب مولا کا ذوالجلال آگے بڑھتا ہے، اپنی پیشانی کو مولا کے خون سے رنگین کرتا ہے، ہن آتا ہوا خیمے کے دروازے پہ آتا ہے، حسین کا رہوار، حسین کا ذوالجلال خیمے کے دروازے پہ آیا۔ اب جو بیویاں باہر نکلی، ڈھیل ایک زین ڈھلکی ہوئی تھی، باگیں ٹوٹی ہوئی تھی، جسم پہ جگہ جگہ زخم لگے ہوئے تھے، تیر لگے ہوئے تھے، باگیں پڑھ کے سکینہ نے بابا کے راہوار کی باگ کو ہاتھ میں پکڑا اور مقتل بتاتی ہے، بیٹی نے پہلا بین جو ڈالا تھا، سکینہ نے کہا یا جوادہ ابی حل سوکے یا ابی ام قتلات شانہ، میرے بابا کے گھوڑے، بس مجھے ایک بات بتا دے، میرے بابا کو شہید ہونے سے پہلے پانی پلایا گیا تھا یا پیاسا شہید کر؟ بات پہ حسین